تیسرا عذاب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آگے لے جایا گیا، میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ قوم جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، وہ ان اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کی جلد کو، اپنی گردن کی جلد کو، اپنے سینے کو چاک کر رہے تھے، ناخن ان کے تانبے کے بنے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں، میں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل ذرا بتا تو صحیح نا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس گناہ میں مبتلا کیے گئے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے تھے، اور یہ لوگ ہیں جو غیبت کر کے لوگوں میں فساد ڈالتے تھے، برپا کرتے تھے، یہ غیبت کرنے والے ہیں اور ان کا انجام، ان کی سزا یہی ہے۔ فرمایا قیامت تک یہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچتے رہیں گے، اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کی جلد کو نوچتے رہیں گے۔ فرمایا یہ ان کی سزا ہے۔ پتہ چلتا ہے جہاں معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے تحفہ نماز کا عطا کیا ہے، جہاں حضور علیہ السلام کو تحفہ جبہ عطا کیا گیا ہے، جہاں حضور علیہ السلام کو دیگر تحائف عطا کیے گئے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام کو یہ مشاہدات بھی کرائے گئے ہیں تاکہ اپنی امت کو بتائیں، امت کو تاکید کریں، اے امت اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر ان گناہوں سے دنیا میں بچ جانا، اگر دنیا میں ان گناہوں سے تم نے کنارہ کر لیا تو پھر یاد رکھ لو پھر تمہیں اللہ کی رحمت قیامت کے دن ڈھانپ لے گی۔ اب آئیے گا چوتھا گناہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایک اور مقام پر لے جایا گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے، اور پتھر بھی آگ کے ڈالے جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبریل بتا ذرا یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ میں پتھر آگ کے ڈالے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ یتیموں کا مال کھانے والا، اس کی سزا معراج کی رات حضور علیہ السلام نے جہاں خدا کو دیکھا ہے وہاں پر یتیموں کے مال کھانے والے کی